اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 31 جنوری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ برج سرطان والوں کا موضوع سٹون جو ہے وہ مون سٹون، جس کو حجر القمر بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ پرل جس کو موتی کہتے ہیں، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور زرد پخراج یلو ٹوپاز بھی یہ لوگ استعمال کریں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے حالات کی طرف۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی برج سرطان والوں کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنی رقم صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج سرطان والوں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز نظر آتی ہے، اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کا کوئی وظیفہ لگ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو بیرون ملک تعلیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں اور اپنے اس خواہش کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو کچھ غیر متوقع ذرائع سے بھی کچھ آمدن کا حصول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کی خواہی پوزیشن آپ کی جدھر مالی معاملات اور مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں آپ کے کچھ غیر ضروری اخراجات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، ان کو ایک اچھا اور خوبصورت شریک حیات ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے کام میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور وہ افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی اس عشرے کا وقت ان معاملات کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ذاتی کاروبار سے وابستہ ہوں یا شراکتی کاروبار سے، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے لے کر چلیں، کیونکہ ان کی کاروبار میں پریزنس اور ان کاروباری حوالے سے فیصلے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی اور کے سر پر چھوڑ کر کاروبار چلانا یا کرنا آپ کے لیے اتنا مناسب نہ رہے گا، اور وہ نتائج بھی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ کاروبار کی خرابی کی طرف جا سکتا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ نئے یار دوست بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت سواری کی خریداری کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے حوالے سے کئی ایک پلان اور منصوبے بنائیں گے، لیکن ان معاملات کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان لوگوں کے لیے بھی کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے جو عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ کو اگر مشورہ چاہیے ہو، گائیڈنس چاہیے ہو، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے برج سرطان والوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غفور 3 تسمیہ آپ نے کرنی ہے اس کی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق تندوری روٹیوں کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 27 اور 28 جنوری کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔